سب کا اجماع کیا ہے؟ صحابہ سارے کیا ہیں؟ عادل، جن میں حضرت معاویہ بھی ہیں. تبھی ان کے سب محدثین حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے کہ نبی نے یوں فرمایا. آپ جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگا رہے ہو، اس سے تو وہ عادل بولو. لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ کوششیں شروع کر دی تھی کہ اب چونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا. اب یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے، مؤسسۃ الرسالہ ہے، صفحہ نمبر 225. ذہبی رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں، ایوب سے روایت ہے، وہ نافع سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان معاویہ بعث الى ابن عمر ب100,000. ابن عمر کو معاویہ بن ابی سفیان نے 1,00,000 درہم بھیجے. لما اراد ان یبایع لیزید، جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہ وہ یزید کی بیعت لیں، تو اس موقع پر ابن عمر نے کہا کہ ان دینی عندی اذا لرخیص، اگر یہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو میرا دین بہت سستے میں بک گیا. یہ نہیں کہ لوگوں کو مال کی لالچ دے کر بیعت لی گئی ہو، بلکہ ڈرا دھمکا کر بھی بیعت لی گئی. ذہبی نے ہی سیر اعلام النبلاء میں امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں لکھا، یہ میرے سامنے جلد نمبر 5 ہے. ذہبی لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں، بلغنا ان الحسین لم يعجبه ما عمل اخوه الحسن من تسلیم خلافت الى معاویہ. امام حسین علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ معاویہ کو خلافت ملی ہے، بل كان رايه القتال، امام حسین کی جو رائے تھی وہ تھی قتال کی. ولكنه كذب واطاع اخاه وبايع وكان يقبل جوائز معاویہ ومعاویہ يرى له ويحترمه ويجله. معاویہ ان کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کو عزت کیا کرتے. فلما ان فعل معاویہ ما فعل بعد وفاة السيد الحسن من العهد بالخلافة الى ولده يزيد، جب معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے بعد اپنے جانے کے بعد خلافت یزید کے لیے لکھ دی، تألم الحسین، امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر درد ہوا، وہ اس بات سے دردناک ہوئے، انہیں غم ہوا، درد ہوا. وحق له، اور یہ ان کا حق بنتا ہے. وامتنع هو وابن ابی بکر وابن زبیر من المبايعة، امام حسین علیہ السلام بیعت سے رک گئے. ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا ہے، اور ابن زبیر من المبايعة، بیعت کرنے سے، یہ لوگ بیعت کرنے سے رک گئے. حتی قہرهم معاویہ، یہاں تک کہ ان کو قہر کیا ان کے اوپر معاویہ نے، ان کے اوپر قہر کیا. وَأَخَذَ بَيْعَتَهُمْ مُكْرَهِينَ، اور ان لوگوں کی بیعت لی زبردستی، مکرہین، اکراہ کر کے. وَغُلِبُوا وَعَجَزُوا عَنْ سُلْطَانِ الْوَقْتِ، یہ وقت کے بادشاہ کے سامنے بے بس ہو گئے. فَلَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ، جب معاویہ کا انتقال ہوا، تسلم الخلافة یزید وبايعه أكثر الناس ولم يبايع له ابن الزبیر ولا الحسین. اور جب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کے پاس حکومت اقتدار آیا تو لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن ابن زبیر نے اور حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے اور ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. یہ ہے کہ زبردستی بھی لوگوں سے بیعت لی گئی. اور یہی بات البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی، البدایہ میں جلد 8 صفحہ 115 میں اس بات کو انہوں نے لکھا ہے. لکھتے ہیں 56 ہجری کے واقعات کو یہ لکھتے ہیں، وفیہا دعا معاویہ الناس الی البیعۃ لیزید، اس 56 ہجری کے اندر معاویہ نے لوگوں کو یزید کی بیعت کی جانب بلایا. لیزید ولدہ ان یکون ولی عہدہ من بعدہ، جو کہ ان کے بیٹے ہیں کہ وہ ان کے بعد ولی عہد ہوں گے. وکان قد عزم قبل ذلك على هذا في حیات المغیرہ بن شعبہ فروى ابن جریر، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کی اس سے پہلے بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا مغیرہ بن شعبہ کے کہنے کی وجہ سے، اور یہ پورا واقعہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کس طرح سے امام حسین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. آگے کہتے ہیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 116 میں، وكانت هذه السنه شرع معاویہ في نظم ذلك ليزيد والدعاء الیہ، کہ اس سال میں معاویہ نے اب ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو یزید کے لیے بیعت لی جائے. وعقد البیعۃ لولدہ یزید، اور یزید کے لیے بیعت کو لکھ دیا. وكتب الى الافاق بذلك، اور پورے ممالک میں اس بات کو روانہ کر دیا. فبايع له الناس في سائر الاقاليم الا عبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن زبير وابن عباس. ان لوگوں نے بیعت نہیں کی. ابن عمر نے بعد میں بیعت کر لی تھی، اور بخاری کی روایت بھی موجود ہے ابن عمر نے بیعت کر لی، لیکن ابن عمر کو بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا. بخاری کی روایت موجود ہے، اور بہت سارے ناس بھی آج ابن عمر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ ابن عمر وہ معاویہ سے بلا شک و شبہ افضل ہیں. یعنی اگر صحابہ کی اس ترتیب کو دیکھا جائے تو ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے اور صاحبزادے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یعنی تو وہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، غزوہ خندق کے اندر موجود ہے ابن عمر، بیعت رضوان کے اندر موجود ہے. معاویہ بن ابی سفیان وہاں پہ موجود نہیں ہے. زبردستی ڈرا دھمکا کر لوگوں کے سامنے. صحیح بخاری کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے جو حالات زندگی ہے وہ آپ اسد الغابہ کے اندر دیکھیں، وہاں بھی موجود ہیں. صحیح بخاری میں کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب، یہ عنوان ہے. اس میں روایت کا نمبر ہے 4108. سند کو میں چھوڑتا ہوں، زہری سے روایت ہے، وہ سالم سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے. وہ کہتے ہیں مجھے ابن طاؤس نے، انہوں نے اکرم بن خالد سے، انہوں نے ابن عمر سے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ ام المؤمنین کے پاس آیا، ونوساتها تنطف، اور ان کی چوٹیوں سے پانی وہ ٹپک رہا تھا. قلت قد كان من امر الناس ما ترينا فلم يجعل لي من الامر شيء، میرا تو کوئی معاملہ نہیں رہے گا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب معاویہ صلح حسن کے بعد وہ مکہ آئے تھے، یہ وہ زمانہ ہے. آگے دیکھیے گا، کہتے ہیں مجھے تو حکومت وغیرہ نہیں ملی. ترجمہ کرنے والے داؤد راز رحمہ اللہ جو سلفی عالم، انہوں نے یہ ترجمہ کیا. کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر قصاص عثمان کی بات تھی. یہ ناز بھی بہت جھوٹ ہے، واللہ یقین کیجئے
اتنے جھوٹے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں تحریفات کے اندر. یہ واقعہ ہے اس صلح امام حسن کے بعد جب معاویہ آئے ہیں, خلافت کا معاملہ ہے, قصاص عثمان کا معاملہ نہیں ہے کہ جناب قصاص عثمان میں تمہارا کیا اختلاف, تمہاری کیا رائے ہے, اختلاف ہو گیا. نہیں, یہ خلافت کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ اور پھر اس میں معاویہ نے کہی ہے یہ بات. میں آپ کے سامنے پوری روایت پیش کرتا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا کہ ہو کیا رہا ہے. صحابہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں پھر جب یہ بات میں نے کہی کہ مجھے تو کوئی حکومت نہیں ملی, تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ, لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تم جاؤ بھائی وہاں پہ, یہاں کیا کر رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے. آخر حفصہ کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ گئے. پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے, سر تو اٹھا کے دیکھو ہمارے سامنے خلافت کے معاملے میں. یہاں پر عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عربی کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں خطب معاویہ قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليتلي لنا قرنه فلا نحن احق به منه ومن ابيه. اپنا سر تو اٹھا کے دیکھے, بخدا ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں, ہم اس شخص سے کہ جو ہم سے اختلاف کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے. جب عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی نا تو عبداللہ ابن عمر نے وہاں کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے نکل گئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی, کہتے ہیں کہ میں نے ٹائٹ کی اپنی لنگی, اس کو کھول دیا تاکہ بالکل ایزی ہو جاؤں میں, اور میں نے چاہا کہ میں جواب دے دوں. لیکن پھر میں نے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جو ہم دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے, اور تمہارے خلاف لڑ رہے تھے. معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ تمہارے خلاف اور تمہارے باپ کے خلاف ہم لڑ رہے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. یہ صحابہ, عبداللہ ابن عمر, ان کا موقف دیکھیے. اور آج ناسبیوں کو دیکھیے کہ ناسبی وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس واقعے کو بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اور برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے گا, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی نا, کہنا چاہا, لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور خونریزی نہ ہو جائے, میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے, کچھ لوگ بات کا بتنگڑ نہ بنا لیں. اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے لیے تیار رکھی ہے. میں نے کہا بھائی چھوڑ دو ان معاملے کو, جو بولتا ہے بولنے دو. حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ ہے اور بچا لیے گئے, آفت میں نہیں پڑے. بول دیتے نا تو آفت آ جانی تھی تمہارے اوپر. تو یہ آگے تابعی نے یہ بات کہی ہے, تابعی کی کمنٹ ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام اس دور کے اندر جی رہے ہیں